نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی۔ رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ البقرہ شیفہ کی 190 نمبر آیا شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ میرا اللہ جل ملکی ارشاد فرماتے ہیں وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، ان کافروں کو جہاں کہیں بھی تم پاؤ ان کو تم قتل کرو، ہر کافر کو نہیں، جس طرح کہ آگے وضاحت آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم ان کو وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، یعنی حرم کعبہ سے، حدود حرم سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ سے بچیے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے، ان لوگوں نے فتنہ ہی پھیلایا تھا۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور خبردار تم ان کو حدود حرم میں قتل نہ کرنا، عند المسجد الحرام، فی المسجد الحرام نہیں، یعنی حدود حرم مراد ہے، مسجد حرام ہی نہیں، ارد گرد کا وہ علاقہ جو حدود حرم میں شامل ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو مسجد حرام کے آس پاس یعنی حدود حرم میں ان کے ساتھ تم ہرگز لڑائی نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، جب تک وہ تم سے وہاں لڑائی نہ کریں۔ اگر وہ از خود پہل کر دیں لڑائی کرنے کی، پھر تمہیں تو اپنا بچاؤ کرنا ہوگا، ہاتھ پاؤں باندھ کر اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرنا نہیں ہوگا، بلکہ تم اپنا دفاع کرو گے، پھر قاتل کو تم قتل کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں پھر تم ان سے لڑائی کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہ بدلہ ہے ان لوگوں کا جو کافر ہیں۔ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں کہہ چکا ہوں کہ آگے وہ آ رہی ہے وضاحت، وہ وضاحت آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کا یہ اشارہ گرامی قدر وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، تم جہاں کہیں بھی ان کو پاؤ قتل کر دو، لیکن دیکھو کن کو قتل کیا جائے گا۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَقْتُلُوهُمْ، وہ تمہیں قتل کریں تو تم ان کو قتل کرو، یعنی وہ تمہارے ساتھ آمادہ پیکار ہو جائیں، تمہارے ساتھ لڑائی کریں، پتہ چلا ان کافروں کو قتل کیا جائے گا جو حربی کافر ہیں۔ حرب کا لفظی معنی ہوتا ہے جنگ، حربی سے مراد وہ جنگجو کافر جو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار استعمال کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، ان کافروں کے خلاف ہتھیار استعمال کیے جائیں گے۔ جو کافر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی نہیں کرے گا، مسلمان اس کافر کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے۔ جس طرح وہ ذمی کافر جو مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، ہمارے اپنے ملک میں کتنے ہیں جو عیسائی رہتے ہیں، بعض یہودی بھی ہوں گے یقیناً بالیقین، ادھر سندھ کی طرف ادھر کثرت کے ساتھ ہندو اور سکھ وغیرہ، کشتری وغیرہ اور دوسرے لوگ پائے جاتے ہیں، پارسی وغیرہ پائے جاتے ہیں کراچی کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہیں قتل نہ کریں تو تم ان کو قتل نہ کرو، بلا وجہ لڑائی نہ کرو۔ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام میں کسی کے ساتھ ظلم اور تعدی نہیں ہے، جس طرح آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں کہ میرا اللہ رب العزت جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اللہ کی راہ میں لڑائی ان سے کرو جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں، جو تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے ان کے خلاف لڑائی نہ کرو۔ وَلَا تَعْتَدُوا، لیکن لڑائی کرتے ہوئے بھی حد سے آگے نہ بڑھنا، یعنی ضرورت سے زیادہ نہ آگے بڑھنا۔ یہ نہ ہو کہ تم ان کو بھی قتل کرنا شروع کر دو جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے نہیں ہیں، جس طرح کل میں بالوضاحت عرض کر چکا ہوں۔ پھر یہ بھی کہ قتل کرنے کا طریقہ برا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ تڑپا تڑپا کر مارو،
یہ تو انسان ہے نا، انسان ہے یہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے جانور کو، حلال جانور کو بھی کند چھری سے ذبح کرنے سے منع کر دیا کہ ایسی کند چھری کے ساتھ جانور کو ذبح نہ کرو جس سے اس کو تکلیف ہو۔ میرے کریم آقا رسول عربی نے دیکھا تھا کہ کچھ لوگ ایک پرندے کو باندھ کر نشانے لگا رہے تھے، تیر وغیرہ کے نشانے۔ حضور سخت ناراض ہوئے تھے کہ کیوں جانور کو تم تکلیف دے رہے ہو؟ لوگ تیتر لڑاتے ہیں، بٹیل لڑاتے ہیں، مرغوں کو لڑاتے ہیں، کتوں کو لڑاتے ہیں۔ فعل حرام ہے، خلاف اسلام ہے، اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا۔ شدید گناہ کا کام ہے جو کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں وہ، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم دیا، ذبح بھی کرنا ہے۔ ایک آدمی کو میرے کریم آقا نے دیکھا تھا، وہ ایک بکری کی ٹانگ کھینچے لیے جا رہا تھا ذبح کرنے کے لیے، تو حضور نے فرمایا تھا اس کو موت کی طرف ہانک تو صحیح، مگر نرمی کے ساتھ، ظلم نہ کر، زیادتی نہ کر کہ اس کو ذبح کرنا ہے تو اٹھا کے نیچے پھینک زور زور سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، جس طرح آج کل ہمارے ہاں مرغوں کی حالت ہوتی ہے، مرغ ذبح کرتے ہیں نا تو چھری ہلکی سی پھیرتے ہیں، پھیرنے کے بعد پھینک دیتے ہیں، وہ مرغ بیچارہ تڑپتا ہے، بری حالت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم انسان ہیں، ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت کے جذبات کو پیدا فرمایا ہے، ہمیں اس چیز کو پورے کر لانا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ان کو وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، وہاں قتل کرو جہاں کہیں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ، اور ان کو نکال دو حدود حرم سے، من حیث اخرجوکم، جس جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، تمہیں حرم کعبہ سے نکال دیا تھا، مکہ مکرمہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا تھا، تو اپنے اسباب تم ان سے واپس لے سکتے ہو، ان کو نکال دو حرم کعبہ سے۔ اور ارشاد فرماتے ہیں والفتنۃ اشد من القتل، اور یاد رکھو فتنہ قتل سے بھی شدید تر ہے۔ انہوں نے جو کچھ کیا تھا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، ان کو تنگ کیا تھا، مال و اسباب چھین لیا تھا، ان کے ساتھ معادلہ بڑے بہیمانہ سلوک کیا تھا، دو اونٹوں کے درمیان باندھ کر مسلمانوں کو چیر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا جو فتنہ ہے یہ قتل سے بھی شدید تر ہے۔ قتل تو ایک کا قتل ہوگا، جب فتنہ پھیل جاتا ہے تو پھر تو خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ، ہر بندہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان کو ختم کرنے میں کوشاں ہوتا ہے کہ وہ جانتا ہے اگر میں نے اس کو قتل نہ کیا تو یہ مجھے قتل کر دے گا۔ جس طرح معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ خانہ جنگی میں ہوتے ہیں، یا یہ جلوس وغیرہ جب ریلیاں نکالی جاتی ہیں، پولیس والے ان لوگوں کو مارتے ہیں اور وہ لوگ پولیس والوں کو مارتے ہیں، یہ اسلام نے اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دی ہے۔ میرا اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ، کیونکہ حدود حرم کا ایک خاص مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، اور اس کی ایک خاص فضیلت ہے، اس کو یہ شرف حاصل ہے کہ حدود حرم میں کسی جانور کا شکار نہیں کیا جائے گا۔ جانور تو بہت دور کی بات ہے، خود رو پودے سوائے اذخر گھاس کے خود رو پودے بھی نہیں کاٹے جائیں گے، جھاڑیاں تک نہ کاٹی جائیں گی۔ حدود حرم کی یہ عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو حدود حرم میں قتل نہ کرو، ہاں حتیٰ یقاتلوکم فی، وہ تم کو وہاں قتل کرنا شروع کر دے، لڑائی کرنا شروع کر دے، پھر ان کو قتل کر دو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، وہ تم سے لڑے تم ان سے لڑائی کرو، كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، کافروں کی یہی سزا ہے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سبحان اللہ تعالیٰ وبحمدہ، ہے کائنات میں کسی کا قانون اتنا عرف اور اعلیٰ؟ اللہ نے فرمایا فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ باز آ جائیں، لڑائی نہ کریں، خبردار تم بھی اپنے ہاتھوں کو روک لو، یاد رکھو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے، پھر تم بھی زیادتی نہ کرو۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے کہ میرا دشمن نہتا ہو گیا ہے، اب اس کے پاس کچھ ہی رہ گیا، وہ کہتا ہے میں بری طرح اس کو تہس نہس کر کے رکھ دوں گا، اس کی جڑ بیخ ہی اکھاڑ پھینکوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ ہاتھ کھڑا کر دیں، وہ کہہ دیں ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، خبردار میں اللہ تم کو حکم دیتا ہوں تم لڑائی بند کر دو گے، تم پھر ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو گے، جب تک وہ لڑائی کریں گے اس وقت تک تم لڑائی کرو گے۔ پتہ کیا چلا؟ جنگ شاہاں فتنہ و غارت گری، جنگ شاہاں فتنہ و غارت گری، جنگ مومن سنت پیغمبری۔ ایمان والا اپنے نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، ایمان والا فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کرتا ہے، اور کافر فتنہ بپا کرنے کے لیے جنگ کرتا ہے۔ کافر کا مقصد فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، ایمان والے کا مقصد فتنے کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ لڑائی معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ
ڈاکو بھی کرتے ہیں اور لڑائی اپنا دفاع کرنے والا بھی کرتا ہے۔ ڈاکو باطل پر ہے، اپنا دفاع کرنے والا حق پر ہے۔ لڑائی دونوں ہی کرتے ہیں، کافر باطل پر ہیں، ایمان والے حق پر ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں کب تک تم قتل کرو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان کو اس وقت تک قتل کرو، لڑائی کرو جب تک فتنہ فرو نہ ہو جائے۔ اگر فتنہ ختم ہو جائے لڑائی بند کر دو، یہ نہیں کہ سارے کافروں کو قتل کر کے رکھ دو۔ اللہ کے بندے اگر تم کافروں کو قتل کرو گے تو مسلمان کن کو بناؤ گے؟ تمہیں تو حکم ان کو مسلمان بنانے کا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب میرے کریم آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو علم عطا فرمایا اور ان کو ذوالفقار تلوار عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا علی اللہ کا نام لو اور وہ قموس نامی قلعے کا ہم پہ حملہ کر دو۔ حضرت علی نے میرے کریم آقا سے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ السلام کیا میں اس علاقے کے سارے یہودیوں کو قتل کر دوں، ختم کر دوں؟ میرے کریم کا کتنا حکیمانہ جواب تھا، علی یاد رکھو اگر تمہاری ایک کوشش سے ایک یہودی مسلمان ہو گیا تو پورے قلعے کے یہودی قتل کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اصل مقصد یہودیوں کو ختم کرنا نہیں ہے، اسلام کو پھیلانا ہے۔ تم ان کے سامنے اسلام کو پیش کرو۔ اگر تمہاری کوششوں سے ایک بندہ بھی مسلمان ہو گیا تو پورے قلعے کے یہودی قتل کرنے سے افضل ہے کہ ایک کو مسلمان کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ گویا مسلمانوں کی جنگ کیا ہے؟ جنگ مومن سنت پیغمبری۔ اللہ فرماتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ جل مجد الکریم وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین اللہ کا ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے، امن 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 امن، ہر جہاں امن ہو جائے۔ بہت اچھی طرح آپ جانتے ہیں ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دے دینا، ان کو سزا نہ دینا مظلوم مسلمانوں پہ ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ جب تم ڈاکوؤں کو کھلی چھٹی دے دو گے، چوروں کو، اچکے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دیں گے تو پھر وہ بیچارے غریب کیا کریں گے؟ ان کے پرستانی حال کون ہوگا؟ میرا اللہ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک لڑائی کرو جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے لڑائی بند کر دو، اور یاد رکھ دو کہ اگر وہ لوگ سبحان اللہ و بحمدہ فَإِنِ انتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اگر وہ باز آ جائیں تو ہرگز ہرگز زیادتی نہ کرنا، تمہاری طرف سے زیادتی نہ ہو، الا علی الظالمین، اگر سزا ملے گی تو ظالموں کو سزا ملے گی، جو ظالم نہیں ہوں گے سزا ان کو نہیں دی جائے گی۔ یہاں مراد کیا ہے؟ ایک اصول جنگ ہے، بعض لوگوں کو گرفتار کر کے ان پہ اسلام پیش کیا گیا، نہ ماننے کی صورت میں قتل کر دیا گیا، یہ ہے ظالموں کو سزا دی جائے گی۔ لیکن جو اسلام قبول کر لے گا اسے تو قتل نہیں کیا جائے گا، اس کو تو پناہ دے دی جائے گی، اور جو مسلمانوں کے ہاں قیدی ہوں گے وہ بھی بلا وجہ قتل نہ کیے جائیں گے۔ ہاں کسی کے ذمہ کوئی خون بہا ہو کہ کسی نے مسلمانوں کو قتل کیا، اس کے بدلہ میں کسی کو قتل کر دیا جائے، جدا بات ہے، وگرنہ میرے کریم آقا رسول عربی نے قتل کرنے سے منع فرما دیا تھا۔ حضور اکبر رسول مرشد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل مبارکہ بھی یہی رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے اسلام کا فلسفہ جہاد کتنا عظیم ہے کہ اسلام نے میں جو جہاد کا حکم دیا گیا ہے وہ فتنے کو مٹانے کے لیے دیا گیا ہے۔ پولیس ہے، پولیس کیوں بنائی جاتی ہے؟ سزا دینے کے لیے، لوگوں کو امن قائم کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ پولیس کے بنانے کا مقصد جو ہے وہ امن قائم کرنا ہے، فوج کے بنانے کا مقصد امن قائم کرنا ہے، لڑائی کرنا نہیں ہے۔ جب تک مد مقابل دشمن لڑائی نہ کرے گا فوجی کو لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے، مسلمانوں کو بالخصوص۔ اس لیے مسلمانوں نے کبھی بھی حملے کی ابتدا نہیں کی ہے، مسلمانوں نے ہمیشہ دفاعی جنگ لڑی ہے، دفاعی جنگ لڑی ہے۔ لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش فرمایا کہ اسلام قبول کر لو، اگر تم اسلام قبول کر لو گے تو ہم تمہارے بھائی ہیں، تم ہمارے بھائی ہیں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسی صورت میں ہم تبلیغ کریں گے تمہارے ملک میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی دعوت دینے کے لیے، لیکن اگر تم راستے میں رکاوٹ بنو گے پھر ہم تمہارے ساتھ لڑائی کریں گے۔ اصل مقصد جو یہ جملہ ہے بڑا ہی جامع جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کے ساتھ تم لڑائی کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے،
وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دین سارا اللہ کا ہو جائے۔ اصل وقت یہ ہے کہ تم دین متین کو پھیلانے کے لیے کوشش کرو گے، کاوش کرو گے، راستے میں جو رکاوٹ آئے گی اس کو دور کر دو گے۔ اگر آپ نے گندم بو رکھی ہو، فصل بو رکھی ہو، اس میں اضافی جڑی بوٹیوں کو نکالو گے تو فصل ہوگی، اگر اضافی جڑی بوٹیوں کو نہیں نکالتے تو فصل نہیں ہوگی۔ گویا ایمان والے کا کافروں سے جنگ کرنا اسلام کی راہوں کو ہموار کرنا ہے تاکہ اسلام پھیلانے میں آسانی ہو، قتل و غارت گری مقصود نہیں ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا پیارا قانون ہے اسلام کا۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔